بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 121 سے 140 کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور اے رسول، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے ٹھان لیا کہ پسپائی کریں اور پھر سنبھل گئے، کیونکہ خدا تو ان کا سرپرست تھا اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود یہ کہ تم دشمن کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت تھے، پھر بھی خدا نے فتح دی۔ بس تم خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اے رسول، اس وقت تم مومنین سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کریں؟ ہاں، ضرور کافی ہے، بلکہ اگر تم ثابت قدم رہو اور رسول کی مخالفت سے بچو اور کفار تم پر چڑھ بھی آئیں تو تمہارے پروردگار ایسے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان جنگ لگائے ہوئے ڈٹے ہوں، اور خدا نے یہ امداد صرف تمہاری خوشی کے لیے کی ہے کہ اس سے تمہارے دل کو ڈھارس ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ مدد جب ہوئی ہے تو خدا ہی کی طرف سے، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مدد کی بھی اس لیے کہ کافروں کے ایک گروہ کو کم کر دے یا ایسا چوپٹ کر دے کہ نامراد اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اے رسول، تمہارا تو اس میں کچھ بس نہیں، چاہے خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم تو ضرور ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب خدا ہی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے دے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، اپنے اصل مال میں اضافہ کے لیے بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور خدا سے ڈرو تاکہ تم چھٹکارا پاؤ، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خدا اور رسول کے فرمان برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور کٹھن کے وقت میں بھی خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کو روکتے ہیں، اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور ہے کون؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھے تو دیدہ دانستہ اس پر حد نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کو جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے۔ تم سے پہلے بہترے واقعات گزر چکے ہیں، پس ذرا روئے زمین پر چل کر دیکھو تو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو ہم نے کہا عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان واقعہ ہے، مگر اور پرہیزگاروں کے لیے یہ ایک ہدایت و نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں کاہلی نہ کرو، اس اتفاقی شکست عہد سے کڑو نہیں، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر جنگ احد میں تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح بدر میں تمہارے فریق کفار کو زخم لگ چکا ہے، اس پر ان کی ہمت نہ ٹوٹی۔ یہ اتفاقات زمانہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کیا کرتے ہیں۔ یہ اتفاقی شکست اس لیے تھی تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمانوں سے الگ دیکھ لے اور تم سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے، اور خدا حکم رسول سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔